السلام علیکم دوستو، حیدرآباد اپنی تاریخی مقامات کے لیے جانا جاتا ہے اور اس کے ایک بھرپور ثقافت ہے جو سندھ میں واقع ہے۔ حیدرآباد سندھ کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے اور پاکستان کا 8واں بڑا شہر ہے۔ یہ کراچی سے 150 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے۔ کلہاڑا خاندان کے میاں غلام شاہ کلہاڑوں نے 1768 میں اس شہر کی بنیاد رکھی۔ جب انگریزوں نے 1847 میں دارالحکومت کو بمبئی صدارت میں منتقل کیا تو یہ شہر صوبائی دارالحکومت کے طور پر کام کرتا تھا۔ حیدرآباد کو کبھی نیورن کوٹ کہا جاتا تھا کیونکہ حیدرآباد دریائے سندھ کے قریب ہے۔ یہ ثقافت، رسم و رواج اور تاریخ سے مالا مال ہے۔ اس شہر کو پہلے ہندوستان کا پیرس کہا جاتا تھا، اس یقین کے لیے کہ سڑکوں کو روزانہ خوشبو والے پانی سے دھویا جاتا تھا۔ حیدرآباد اس وقت اہم اقتصادی اور ثقافتی مرکز ہے اور دہی سے شہر سندھ کی جانب ایک گیٹ وے ہے۔ حیدرآباد کا ترجمہ شیروں کا شہر ہے کیونکہ اس شہر کو علی کی جنگ کے حوالے سے علی کے نام سے نوازا گیا تھا۔ سندھ کی شہر میں خوبصورت مقامات کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو حیدرآباد میں دیکھنے کے لیے 10 مقامات ملیں گے جہاں آپ سندھ کے خوبصورت شہر کے بارے میں بے نقاب ہونے والی کہانی جاننے کے لیے ان خوبصورت مقامات کو دورہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، سندھ پروونشل میوزیم۔ سندھ پروونشل میوزیم رانی باغ قاسم آباد میں نیاز کرکٹ اسٹیڈیم حیدرآباد کے قریب واقع ہے اور اس کی بنیاد 1971 میں رکھی گئی تھی۔ سندھ پروونشل میوزیم کو اس وقت 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ڈسپلے گیلری اور اوپن ایئر حصہ قدرتی روزمرہ کی زندگی کو ظاہر کرنے والے پرسکون ماحول میں ترتیب دی گئی اشیاء اور پتوں کے ساتھ سندھی ہاؤس کا اندرونی منظر۔ میوزیم میں جنوبی صوبے کی تاریخ میں پس منظر کے بارے میں جاننے کے لیے ماضی کے مختلف سندھی ثقافتوں کو دکھایا گیا ہے۔ ڈسپلے کے پس منظر میں ٹٹو کی تاریخی قصبے کو دکھایا گیا ہے۔ مختلف گیلریوں میں آپ کو مختلف حکمرانوں کے مختلف ادوار نظر آئیں گے جنہوں نے سندھ پر حکومت کی۔ اس میں سمہ، سمرا، کلہاڑو اور تالپور شامل ہے۔ آپ کو وادی سندھ کی تہذیب کا ورثہ اور سندھ کے لوگوں کا طرز زندگی بھی نظر آئے گا۔ میوزیم میں بدھ مت کے علاوہ تمام دن کھلتا ہے۔ حیدرآباد میوزیم کے دیکھنے کے لیے آپ کو سندھ کی صوبائی عجائب گھر کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ نمبر 2، کٹوری برج۔ کٹوری برج سندھ میں واقع کٹوری برج دنیا کی سب سے بڑے آبپاشی منصوبوں میں سے ایک ہے۔ یہ صوبہ سندھ کی زرعی زمینوں کے لیے پانی کا ایک اہم ذریعہ ہے اور اس کی تعمیر کے بعد اس خطے کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس ویڈیو میں کٹوری برج کی تاریخ، ڈیزائن اور اثرات کا جائزہ لیں گے۔ کٹوری کے قریب دریائے سندھ پر برج کی تعمیر کا خیال 1900 کی دہائی کے اول کا ہے جب برطانوی راج نے آبپاشی کے نظام کی ترقی کا آغاز کیا تھا۔ علاقے یہ برج دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ کو منظم کرنے اور سندھ کی زمینوں کو سیراب کرنے کے بنیادی مقصد کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ اس برج کا نام دریا کے مشرقی کنارے پر واقع قصبہ کٹوری کے نام پر رکھا گیا تھا۔ کٹوری برج ایک کنکریٹ اور چنائی کا ڈھانچہ ہے جو دریائے سندھ تک پھیلا ہوا ہے۔ برج کا تقریباً 3000 فٹ 900 میٹر لمبا اور 16 فٹ 4.8 میٹر اونچا ہے۔ اس کے 66 دروازے ہیں، ہر ایک کے پیمائش 16 بائی 18 فٹ 4.8 بائی 5.4 میٹر ہے اور یہ فی سیکنڈ 1.2 ملین کیوبک فٹ 34,000 میں کب میٹر پانی چھوڑ سکتا ہے۔ نمبر 3، تالپور میروں کی مقبرے۔ تالپور میروں کے مقبروں کو قبض کا نام دیا گیا ہے جس کا مطلب سندھ میں مقبرہ ہے۔ مقبرہ ہیرآباد میں موجود ہے۔ آج تک بے شمار مقبرے بے نام، بے نقاب اور بے نشان ہے۔ یہ مقبرے 1786 سے 1843 تک حکومت کرنے والے تالپور میروں کے دور کے تھے۔ ان مقبروں کو ٹائلوں سے مزین کیا گیا ہے اور ان پر قرآن مجید کی آیات یا فارسی میں اشعار سے مزید کیا گیا ہے۔ آرائشی آرٹ کے ٹچ کے ساتھ ٹائلیں متعدد رنگوں میں رکھی گئی ہے جن میں سفید، پس منظر پر نیلے پھولوں کے نمونے شامل ہیں۔ نیرس نظر سے بچنے کے لیے سبز، پیلے اور بورے سمت دیگر رنگ شامل کیے گئے ہیں۔ خواتین تالپوروں کے مزار پر مردوں کے لیے خواتین کے مقبروں پر جانا سختی سے منع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈھانچے نے دروازے کے مرحبوں پر جعلی دیوار پردوں سے ڈھانپ دیا ہے تاکہ غیر متعلقہ مردوں سے پردے لگائے جائیں۔ سندھ میں محفوظ مقبروں کو دیکھنے کے لیے تالپور میروں کے مقبرے ضرور دیکھیں۔ نمبر 4، رانی باغ۔ رانی باغ حیدرآباد شہر سندھ پاکستان میں ایک حیوانات کا باغ ہے جس کا اصل میں 10 گارڈن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رانی باغ کا مطلب کوئن گارڈن ہے اور اس کا نام ملکہ وکٹوریہ کے اعزاز میں رکھا گیا تھا۔ یہ باغ
سندھ میوزیم کے قریب واقع ہے اور یہ 58 ایکڑ عرضی پر مشتمل ہے۔ یہ باغ 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جو کہ عیدگاہ، چڑیا گھر، عباسی بائی پارک اور جگنک ٹریک ہے۔ پارک آپ کے بچوں کو تفریح، سیر کے لیے لے جانے اور ٹریک پر چلنے ٹہلنے سے لطف اندوز ہونے کے لیے مختلف سواریوں پر مشتمل ہے۔ اس باغ کے پیچھے ایک تاریخ ہے جس میں اس باغ کو نباتاتی باغ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ 1861 میں ایگرو ہارٹیکلچر سوسائٹی نے ترقی کے بعد میں جانوروں کو زیادہ جگہ کے لیے منتقل کیا گیا۔ اس کے علاوہ رانی باغ میں ممالیہ جانوروں کی 21 اقسام، پرندوں کی 41 اقسام اور 10 رنگیلی والے جانور ہیں۔ باغ میں 3177 قسم کے درخت ہیں جن کی 227 اقسام ہے۔ یہ حیدرآباد میں دیکھنے کے لیے خوبصورت مقامات کی نشاندہی کرتا ہے۔ حیدرآباد کی خوبصورت باغ کو دیکھنے کے لیے آپ کو رانی باغ کا دورہ کرنا چاہیے۔ 5. کچا قلعہ۔ کچا قلعہ یا مکی شاہ قلعہ سندھ کے شہر ایک تاریخی مقام ہے جہاں قلعے کے اندر ایک مزار ہے اور پکا قلعہ کے مقابلے میں چھوٹا ہے۔ کچا قلعہ کا مطلب کمزور قلعہ، کیونکہ قلعہ کمزور تعمیر کیا گیا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ قلعہ تباہ ہو گیا اور کمزور حالت میں ختم ہو گیا۔ میاں غلام شاہ کلہاڑوں نے 1768 میں کچا قلعہ تعمیر کروایا۔ قلعہ کیچڑ میں بغیر پکی ہوئی مٹی کے مرکب سے تعمیر کیا گیا تھا جو پکا قلعہ کی تعمیر میں استعمال ہوتا تھا۔ قلعے کی پہاڑی پر کچا قلعہ عبادت کے لیے مزار تک رسائی حاصل کرنے اور روحانی احساس دلانے کے لیے واقع ہے۔ قلعے کی کمزور حالت کے باوجود بہت سے مقامی لوگ مزار کی عبادت کے لیے مکی شاہ قلعے جاتے ہیں۔ مزار اور چھوٹے قلعے کو دیکھنے کے لیے آپ کو کچا قلعہ جانا چاہیے۔ اگرچہ یہ جگہ چھوٹی ہے لیکن کمزور قلعے کے پیچھے کی تاریخ کو جاننے کی ایک وزٹ قابل ہے۔